السلام علیکم دوستو، ہم آپ کو ورلڈ نیوز چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، سوڈان میں جاری کئی مہینوں سے فوج اور ملک کے اہم نیم فوجی دستوں کے درمیان شدید کشیدگی میں سینکڑوں لوگ مارے گئے اور درجنوں زخمی ہوئے۔ تو سوڈان میں یہ تنازع کیوں ہے؟ وہاں لڑائی کیوں ہو رہی ہے اور خطے میں کیا خطرہ ہے؟ کیونکہ پورے سوڈان میں کرفیو نافذ کر دیا گیا ہے، لوگ گھروں سے باہر نہیں نکلتے اور پورے ملک کے اندر خوف و ہراس کا فضا پھیلا ہوا ہے اور روز بروز کشیدگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ تو ویڈیو میں ہم آپ کو اس لڑائی کے بارے میں پوری حقیقت سے آگاہ کریں گے۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی دبائیں۔ فوجی دڑوں کے درمیان اقتدار کی کشمکش سویلین زیر قیادت حکومت میں منتقلی میں ناکامی کے بعد پھوٹ پڑی۔ سوڈان کی فوج اور ملک کے اہم نیم فوجی دستوں کے درمیان شدید جھڑپوں میں سینکڑوں لوگ مارے گئے ہیں اور ہزاروں افراد کو حفاظت کے لیے نقل مکانی کرنے کے لیے بھیج دیا گیا ہے، کیونکہ بڑھتی ہوئی خانہ جنگی سے وسیع علاقے کو غیر مستحکم کرنے کا خطرہ ہے۔ اور اصل بات تو یہ ہے کہ اس لڑائی کے پیچھے کیا ہے۔ حکومت کے دو اہم دڑوں کے درمیان اقتدار کی واضح کشمکش کے درمیان شروع ہوئی۔ سوڈانی مسلح افواج بڑے پیمانے پر ملک کے حقیقی حکمران جنرل عبدالفتاح البرہان کے وفادار ہے، جبکہ ملیشیا کا ایک مجموعہ ریپڈ سپورٹ فورس RSF کے نیم فوجی دستے سابق جنگجو جنرل محمد حمدان دگالو کی پیروی کرتے ہیں، جنہیں حمدتی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اقتدار کی کشمکش کے جڑے 2019 کی بغاوت سے پہلے کے سالوں میں ہے، جس نے عمرانہ حکمران عمر البشیر کو معزول کر دیا تھا، جس نے زبردست سیکیورٹی فورسز تیار کی تھی جنہیں اس نے جان بوجھ کر ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کیا تھا۔ جب بشیر کے زوال کے بعد جمہوری سویلین زیر قیادت حکومت میں منتقلی کی کوشش ناکام ہو گئی تو ایک حتمی جھڑپ ناگزیر نظر آئی۔ خرطوم کے سفارتکاروں نے 2022 کے اوائل میں خبردار کیا تھا کہ انہیں تشدد کے اس طرح کے پھیلنے کا خدشہ ہے۔ جھڑپوں سے پہلے کے ہفتوں میں کشیدگی مزید بڑھ گئی تھی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ فوجی دشمنیاں کیسے پیدا ہوئی۔ RSF کی بنیاد بشیر نے دارفور میں بغاوت کو کچلنے کے لیے رکھی تھی، جو سوڈان کی مرکزی حکومت کی جانب سے مقامی لوگوں کو سیاسی اور معاشی پسماندگی کی وجہ سے 20 سال سے زیادہ پہلے شروع ہوئی تھی۔ RSF کو جنجاوید کے نام سے بھی جانا جاتا تھا، جو بڑے پیمانے پر مظالم سے منسلک ہو گیا۔ 2013 میں بشیر نے جنجاوید کو ایک ٹیم منظم نیم فوجی دستے میں تبدیل کیا اور جنوبی دارفور میں بغاوت کو کچلنے کے لیے ان کے رہنماؤں کو تعینات کرنے سے پہلے فوجی رینک دیے اور پھر بہت سے لوگوں کو یمن اور بعد میں لیبیا میں جنگ لڑنے کے لیے روانہ کیا۔ RSF حمدتی کی قیادت میں اور برہان کے ماتحت باقاعدہ فوجی دستوں نے 2019 میں بشیر کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے تعاون کیا۔ پھر RSF نے خرطوم میں فوجی ہیڈ کوارٹر کے سامنے منعقد پرامن دھرنے کو منتشر کر دیا، جس میں سینکڑوں افراد ہلاک اور درجنوں کی عصمت دری کی گئی۔ ان شہریوں کے ساتھ جنہوں نے بشیر کے خلاف مظاہروں کی قیادت کی، جو کہ ایک جمہوری حکومت کی طرف منتقلی کا باعث بننا تھا، اکتوبر 2021 میں بغاوت کے ذریعے روک دیا گیا۔ بغاوت نے فوج کو دوبارہ چارج میں ڈال دیا، لیکن اسے ہفتہ وار احتجاج نئے سرے سے تنہائی اور معاشی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ برہان کے ساتھ تناؤ کو سطح پر لاتے ہوئے ہیمٹی نے ایک نئی منتقلی کے منصوبے کے پیچھے جھوم لیا۔ 2019 کی بغاوت کے بعد سے کشیدگی کی ایک مرکزی وجہ فوج کی نگرانی اور RSF کو باقاعدہ مسلح افواج میں شامل کرنے کا شہری مطالبہ رہا ہے۔ جون 2019 میں جمہوریت کے حامی مظاہرین کی ہلاکتوں پر بھی انصاف کی تلاش کی جا رہی ہے۔
جس میں فوجی دستے ملوث ہے۔ کارکنان اور سویلین گروپ سرکاری تحقیقات میں تاخیر سے ناراض ہے۔ اس کے علاوہ وہ 2021 کی بغاوت کے بعد سے ہونے والے مظاہروں میں سیکیورٹی فورسز کے ہاتھوں مارے گئے کم از کم 125 افراد کے لیے انصاف چاہتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات خطے میں خطرے کا ہے کہ وہاں کیا خطرہ ہے۔ سوڈان بحیرہ احمر ساحل کے علاقے اور ہارن آف افریقہ سے متصل ایک غیر مستحکم خطے میں ہے۔ اس کے اسٹریٹجک محل وقوع اور زرعی دولت نے علاقائی طاقت کے ڈراموں کو اپنی طرف متوجہ کیا ہے، جس سے سویلین زیر قیادت حکومت میں کامیاب منتقلی کے امکانات پیچیدہ ہو گئے ہیں۔ سوڈان کے کئی ہمسایہ ممالک بشمول ایتھوپیا، چاڈ اور جنوبی سوڈان سیاسی ہلچل اور تنازعات سے متاثر ہوئے ہیں، اور ایتھوپیا کے ساتھ سوڈان کے تعلقات خاص طور پر ان کے سرحد کے ساتھ متنازعہ کھیتی باڑی سمیت مسائل پر تناؤ کا شکار ہے۔ سوڈانی مہاجرین حالیہ لڑائی سے کاؤنٹی کے پڑوسیوں کی طرف فرار ہو گئے ہیں، جن میں ہزاروں افراد بھی شامل ہیں جو چاڈ میں داخل ہو چکے ہیں۔ سعودیوں اور متحدہ عرب امارات نے سوڈان کی منتقلی کو خطے میں اسلام پسند اثر و رسوخ کو پیچھے دھکیلنے کی ایک موقع کے طور پر دیکھا ہے۔ وہ امریکہ اور برطانیہ کے ساتھ مل کر کواد تشکیل دیتے ہیں، جس نے اقوام متحدہ اور افریقی یونین کے ساتھ مل کر سوڈان میں ثالثی کی سرپرستی کی ہے۔ مغربی طاقتیں بحیرہ احمر پر روسی اڈے کے امکان سے خوفزدہ ہے، جس پر سوڈانی فوجی رہنماؤں نے کل دل کا اظہار کیا ہے۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کریں، اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ میں ہمیں ضرور بتائیں۔